بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم المقام جناب محترم بھائی ابو بکر معاویہ موجود نے اور انشاءاللہ بالتفصیل پرجوش خطاب وہی فرمان گے. میں متعدد ایام تو بخار دی بیماری اندر مبتلا ہاں. میرے واسطے دعا کرو اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آمین. کوشش کراں گا کہ گفتگو اونی کی کراں جنی مینوں بھی کرن اندر آسانی رہے تے تانوں بھی سنن تے سمجھن اندر آسانی رہے. تو جدوں میرے تو کم پارا ہو گیا ادو پھر آپ ہینڈ بریک کھچ دیا. دور حاضر دے اندر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خواب اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تھی تے اسی کیویں کنفرم کر سکنے ہاں کہ انہیں خواب اندر نبی پاک نو ہی ویکھیا ہے یا کسی اور کو ویکھیا ہے؟ کیونکہ اس دور دے کسی بندے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو فیس ٹو فیس ویکھیا ہی نہیں، تے پھر کنفرم کیویں ہوئے گا؟ ایسا ہویا بھی یہ سنن اندر بھی آیا ہے کہ کئی بندے دعویٰ کیتا ہے جی میں خواب اندر نبی پاک کی زیارت کی تھی. اچھا کی ویکھیا ہے؟ جی میں ویکھیا کہ ہر پاسے نور ہی نور ہے. ایک بڑی خوبصورت شخصیت میرے سامنے آ گئی. سر تو لگ کے پیروں تک انہاں سفید لباس پہنیا ہے، چمک رہا ہے. چہرہ بھی بڑا پر نور ہے. سر دے بال بھی سفید، داڑھی دے بال بھی سفید، چمکا مار رہے. بس جدوں کو بندہ انی گل کہے ادوں ہی سمجھ آ جاتی ہے بھی انہیں خواب اندر نبی پاک نو نہیں ویکھیا. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سر تے باڑی دے بال سفید ہے ہی نہیں سن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سر تے باڑی دے داڑھی دے بال جڑے سن او سیاہ سن، بلیک، کالے. سر اور داڑھی میں گنتی کے 18 سے 20 بال سفید تھے بس. باقی ساری داڑھی ساریاں کملی والے دیاں زلفاں اور سیاہ سے. اس واسطے اس گل کا پتہ لوانا بڑا ضروری ہے کہ آیا خواب اندر
جڑے بندے نے ویکھیا ہے انہیں نبی پاک نہیں ویکھیا یا کسی اور یہ پتہ کیویں لگے گا؟ ایک کنفرم کیویں ہوئے گا؟ ایک طریقہ میرے کو ہے تو میں وہ طریقہ تمہیں لگا دسن، جنہ کو ہو گیا جڑا رہ گیا وہ پھر کبھی دس دیا۔ طریقہ بڑا سوکھا ہے، اگر اس طریقے تے تسی لوگ عمل کر لو تے ادھروں خواب اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی زیارت ہوئے تے ادھروں خواب تو بیدار ہوندیاں نال بغیر کسی عالم نو پوچھیاں تسی کنفرم کر لو گے کہ واقعی میں نبی پاک نو خواب اندر ویکھن دی سعادت حاصل کر چکے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس بندے نے خواب میں مجھے دیکھا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا جس بندے نے حالت خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ طریقہ کی طریقہ یہ ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حلیہ مبارک تواڈے سامنے پیش کرنا، تسی حلیہ مبارک نبی پاک دا یاد کر لو، تانوں یاد ہو جائے، بار بار سنو، تقریر ریکارڈ ہو رہی، بار بار سنو، بار بار سنو، تاکہ تانوں مکمل حلیہ یاد ہو جائے، ازبر ہو جائے، تواڈیاں این اکھاں تے دماغ تے نقش ہو جائے۔ تو جدو کسی دی شکل و صورت بندے نو انج یاد ہو جاتی ہے نا، ایسا بندہ تریا بھی جاتا ہوئے تے کنڈ پیچھوں ویکھ کے بندہ پچھان لیندا بھی فلانا بندہ ہے۔ جس بندے دی شکل و صورت بندے نو زبانی ازبر ہوئے، او دا سایہ ویکھ کے بندہ پہچان جاتا بھی فلانا بندہ ہے۔ تو جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حلیہ مبارک تسی ذہن اندر بٹھا لو گے، ازبر کر لو، تو پھر تو مشکل ہی نہیں رہ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تسی یاد کرو۔ تو جے تسی یاد نہیں کرنا تو پھر امتی کہدا ہے جنہوں کملی والے دا حلیہ مبارک یاد نہ رہے۔ اس واسطے پوری توجہ نال، پورے غور نال بات کو سننا ہے، اور اللہ دے حضور دعا بھی کرنی ہے کہ میں تواڈے سامنے بہتا نہیں تے کم از کم آپ دے چہرہ مبارک دا پورا حلیہ بیان کر سکا، تاکہ گل کسی ایک پاسے لگ جائے۔ تو یہاں اللہ کے پیغمبر کا حلیہ مبارک بیان کرنے کے دو مقصد بھی ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کا حلیہ تو یاد ہو جائے، تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ دی سیرت تے عمل کرنا بھی فرض ہے، تے آپ دی صورت تے عمل کرنا بھی فرض۔ آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا، یہ کنفرم ہے، لیکن آپ جیسی وضع قطع تے رکھی جا سکتی ہے نا، جویں دی آپ دی زلفاں سن اوے دی، جویں دی آپ دی داڑھی مبارک سی اوے دی داڑھی رکھ لی،
اللہ سانوی دی توفیق عطا فرمائے۔ اس غرض و غایت کے تحت بات نو سننا ہے غور نال۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے مکمل نمونہ، میرے پیغمبر دی سیرت تواڈے واسطے مکمل ضابطہ حیات، میرے پیغمبر دی سیرت تواڈے واسطے مکمل مشعل راہ۔ دوسرے مقام تے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور میں میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو اگر تسی اللہ پاک نال محبت کر دیو یا محبت کرنا چاہتے ہو تے جڑا بندہ جس نال محبت کردا اودے کول محبت دا کوئی نہ کوئی ثبوت ہوندا ہے، جڑا بندہ کسی نال پیار کردا اودے کول پیار دی کوئی نشانی ہوندی ہے۔ اگر تسی اللہ پاک نال پیار کر دیو تے نشانی وکھاؤ، اگر تسی اللہ پاک نال محبت کر دیو تے محبت دا ثبوت دیو۔ اللہ تواڈے محبت دا ثبوت کیے فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ، میرے نال محبت دا ثبوت ہے کہ میرے پیغمبر دی کٹ کرو، میرے پیغمبر دی کاپی کرو، میرے پیغمبر دی نقل کرو، جویں جویں میرے سونے نے کیتا میں کرو، جویں دے بال آپ نے رکھے یا رکھن دا حکم دیتا میں دے رکھو، جویں دی داڑھی مبارک آپ نے رکھی یا رکھن دا حکم دیتا میں دی رکھ لاؤ، جویں دا لباس اللہ دے پیغمبر نے پہنے آؤ یا پہنن دا حکم دیتا میں دا لباس پہن لاؤ، سر تو لگ کے پیراں تک اپنا پورا وجود کملی والے در رنگ لاؤ، تاکہ ہر ویکھن والا بندہ جناب بات کہن تے مجبور ہو جائے ایدا واقعی کملی والے نال کوئی تعلق ہے، ایدا واقعی اللہ دے پیغمبر نال پیار ہے، ایدی واقعی اللہ دے نبی نال کو جناب دا رشتہ جڑیا ہویا ہے۔ حضرات دی وقار اگر ساڈی وضع قطع تو ثابت نہ ہو سکے کہ ساڈا نبی پاک نہ رشتہ جڑیا ہے، پھر کیا فائدہ کملی والے دے امتی بنن دا؟ مذہب دے تائیں نہ دسنا نہ پوے، ساڈی وضع قطع تو پتہ لگ جائے اے اللہ دے نبی دا دیوانہ، اللہ دے نبی دا پروانہ، کملی والے نال سچی محبت کرنے والا، تیرا وجود اس بات دی گواہی دے بے کس بات دی، کس بات دی، کس بات دی، اس بات دی کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جدا جدا رشتہ نبی پاک نظر آ چکے کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا
اور آج بھی ہے لب پہ نعت نبی کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت نبی کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا۔ دونوں جہان میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ دونوں جہان میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات دی وقار، غور کرتے جانا میرے پیغمبر کا حسن، اللہ کے پیغمبر کا حسن کتنا پیارا تھا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حسین المصطفیٰ امین بالخیر یدعو، اللہ کے پیغمبر حسین ایسے کہ ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا، آپ امین ایسے آپ جیسا امین بھی میں نے نہیں دیکھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کا چہرہ وہ چہرہ ہے، کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ کملی والے کا چہرہ ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگ جایا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر کے بعد بھی میں نے آپ جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، میرے محبوب کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا ہے، فرق یہ ہے بجلی کی چمک کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، میرے محبوب کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر انسان کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ حضرت حسان فرمایا کرتے تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے نہیں جنا۔ اور فرمایا کرتے تھے، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تمام عیوب سے منزہ پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ اللہ کو کہتے چلے گئے، اللہ آپ کو بناتا چلا گیا، سونیا تیرے دند کیویں دے بناواں، سونیا تیرا متھا کیویں دا بناواں، سونیا تیری آنکھاں کیویں دیاں بناواں، سونیا تیرے ہونٹ کیویں دے بناواں، سونیا تیرا رخسار کیویں دا بناواں، سونیا تیرا مکھڑا کیویں دا پھباواں۔ او میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا، ویکھاں تے مک جائے ٹکڑا، ہوے ہرا دل سکھڑا، ڈر جان اکھیاں میریاں او جو سپنیاں نے گھیریاں۔ کوئی چہرے نو تلوار کہے، کوئی تلوار دی دار کہے، کوئی بجلی دا چمکار کہے، کوئی بدل دا لشکار کہے، میں چند کہاں تی انصاف نہیں، چند تی اپنے چہرہ صاف نہیں، چند آپ بھوکھا دید دا، پنج لاکھ آب عید دا، ایتھے جنم پچھدا کوڑے، سورج دی نیوی دھوڑے، ایتھے یوسفاں دی کوئی با نہیں، کوئی اچھی لیندہ سا نہیں۔ او جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمینہ دے لال،
اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات زیوکار میرا پیغمبر کتنا خوبصورت آؤ نبی پاک دا حلیہ مبارک پیش کراں بڑے ادب نال بڑے احترام نال مکمل ذوق نال بیٹھنا ہے مؤدب ہو کے بیٹھنا ہے یہ موضوع عام موضوع کی طرح نہیں ہے یہ میرے نبی کے حلیہ مبارک کا موضوع اسے سننے کے لیے بھی کمال ادب کی ضرورت ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک کیسا سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر دا قد نہ دراز قد نہ نبی پاک دا پس قد بلکہ درمیانہ قد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اور 40 برس دی عمر دے اندر اللہ پاک نے آپ تے وحی نزول فرمایا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی فرماتے نے لوگوں اللہ دے پیغمبر نہ دراز قد سن نہ پس قد سن بلکہ درمیانہ قامت مبارک نبی پاک دی اور فرماتے نے لوگوں اللہ دے پیغمبر دے جڑے جوڑ سن موٹے موٹے تے مضبوط جوڑ اللہ دے محبوب پیغمبر دے اور فرماتے نے نبی پاک دیاں جڑیاں ہتھیلیاں سن ہتھیلیاں اللہ دے نبی دیاں گوشت نال بھریاں ہوئیاں موٹیاں ہتھیلیاں میرے پیغمبر دیاں اور فرماتے نے کائنات دے لوگوں اے جناب سینے تو لگ کے اے ناف تک اللہ دے پیغمبر دے خوبصورت بالا دی ایک لکیر اللہ پاک نے بڑھائی اللہ اللہ دے قربان جاواں ہر باتے نے سونے جگ تو زیادہ لیکن دے باوجود اللہ دے پیغمبر نے کدی غرور نہیں کیتا میرے پیغمبر نے کدی تکبر نہیں کیتا کدی اللہ دے پیغمبر سینہ تان کے نہیں چلے کدی میرے پیغمبر انج نظرہ تان چگ کے نہیں چلے بلکہ نبی پاک عاجزی دے نال انکساری دے نال نظرہ جھکا کے چلیا کر دے سن قرآن بھی تے ہندی کہتا ہے نا فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہوما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ اللہ میں قربان جاواں عاجز میرے پیغمبر انکساری والے میرے پیغمبر غرور تو پاک میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ کا باروانا میرے پیغمبر دا چرچا سن کے اپنے دماغ اندر خیالی پلاؤ پکا کے آنا کملی والا تے بڑا بڑا کو بادشاہ ہوئے گا مدینے چ کئی محل ہوڑ گے ایک محل کملی والے دا ہوئے گا اس محل وچ کئی کمرے ہوڑ گے ایک کمرہ کملی والے دا ہوئے گا اس کمرے چ کئی تخت ہوڑ گے ایک تخت کملی والے دا ہوئے گا اس تخت تے کملی والے براجمان ہوڑ گے سر تے کئی ہیرے جواہرات دا تاج پایا ہویا ہوئے گا چار بندے مہراں دے پر لے کے آواز دے ہوڑ گے نیزیاں والے پرچیاں والے تلواراں والے پورے جناب محل نو گھیرے ہوئے ہوڑ گے نا اے نظریہ بنا کے آنا اے خالی پلاؤ پلا کے اپنے دماغ اندر آنا جدوں مدینے بڑھنا کوئی محل نظر نہیں آنا پوچھنا پینا جی کملی والے دا محل کتے لوکاں کچیاں مکانہ والی اشارہ کر دینا اتھے پہنچنا سین اندر کئی بندے بیٹھے نظر آنے پوچھنا پینا ایوکم محمد رسول اللہ تانے وچھو محمد کے دا نام ہے تے لوکاں نبی باپ تے یارہ میرے نبی والی اشارہ کر دینا ہے جڑے چٹے جے بیٹھے نے ہے جڑے گھورے جو بیٹھے نے ہے جڑے سوڑے جے بیٹھے نے ہے جڑے پیارے جے بیٹھے نے اللہ دے پیغمبر نے جدو میرے نبی دے چہرے تے نظر پہ جاڑی نا بے ساختان والے دی زبان جو نکل جانا اے واؤ کملی والیا لوکی تاج پا کے بادشاہ بڑھتے نے تو بے تاج بادشاہ ہے تو
تو بے تاج بادشاہ تا بادشاہ محتاج تاجاں دے تاج سونیا محتاج تیرے بادشاہ محتاج محلہ دے محل محتاج تیرے بادشاہ محتاج تختاں دے تخت محتاج تیرے سبحان اللہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خطر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا اللہ اللہ فرمایا وقت واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا یہ آپ کا قد مبارک ہو گیا اور میرے نبی دیاں زلفاں دی گل سن لو اللہ دے پیغمبر دے بال مبارک کیویں دے سن سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بال نہ گھنگرے والے سن نہ اللہ دے پیغمبر دے بال مبارک بالکل سیدھے سن بلکہ درمیانی حالت دے بال نبی پاک دے ہر ادھر میرے ال دیکھنا سارے اینا شاخمتی نہیں ہی اینا کرنا دیا نوہ تک اللہ دے پیغمبر دیا دلفہ مبارک سڑ وفیر بایا اے کندے دے درمیان تک اللہ دے پیغمبر دیا دلفہ اللہ اللہ میں قربان جاوا نبی کریم نے ساری زندگی بات نہیں منوائے سوائے حج اور عمرے کے حج دے موقع تے میرے پیغمبر دے سر پاک تو بال مبارک اتارے گئے آپ نے حضرت مطلع نو پکڑائے اے میرے یاراں کے اندر تقسیم کر دیو میرے پیغمبر دے یاراں کملی والے دے موئے مبارک سنبھال کے رکھ لے حضرت امیر معاویہ 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا کو جان لگے نا آپ نے وصیت فرمائیے مینوں قبر اندر لٹا کے تے کملی والے دے بال مبارک میرے سینے تے رکھ دینا سید ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول نبی پاک دے چند موئے مبارک سن انہاں چاندی دی ڈبیا وچ بھگو کے رکھے ہوئے سن ہر باتیاں نے کوئی نظر پگ والا آ جاتا کوئی بخار والا آ جاتا میں دے جو کڈ کے تے پانی اونوں دے دیا کر دی جڑا پانی پی لیندا اللہ نو شفا دے چھڑدا اللہ بیماریاں دور کر دیتا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا متقرہ عابدہ عالمہ کاریہ مقدسہ موعشہ صدیقہ فرماتیاں نے میں اپنے نبی دیاں زلفاں دے وچ تیل لگا کر دی سا میں اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں سواریاں کر دی سا اما فرماتیاں نے جدو سیون کڈن دا وقت آنا جدو آپ دا سوندا مبارک بنا دا وقت آنا ادھے بال ادھر کر دینے ادھے بال ادھر کر دینے تے میں درمیان تو اللہ دے پیغمبر دی مانگ کڈیا کر دی سا اما فرماتیاں نے جدو بال ادھے ادھر کر کے میں مانگ کر دیا کر دی تے نبی پاک دی مانگ چمکیا کر دی جے چودھویں رات دا چند چمکدا ہے اللہ 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 زلفاں پھپائیاں رب نے زلفاں پھپائیاں رب نے ڈٹھیاں
ڈٹھائیاں ساتھ نے قدرت والو جڑا گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا اللہ اللہ دے قربان جاواں میرے نبی دیاں زلفاں ہو گئیاں تاکہ میرے پیغمبر دا چہرہ آ گیا آپ دا رخ انور آپ دا رخ زیبا آپ دا سونا مکھڑا آپ دا پیارا مکھڑا میرے پیغمبر دا چہرہ چمکدار چمکدار چہرہ اللہ اللہ حضرت برا بن آدم رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا اے برا بن آدم اللہ دے نبی دا چہرہ تلوار وانگو چمکدا سی فرماتے نے نا 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 اچھا پھر کیویں چمکدا سی فرماتے نے نبی پاک دا چہرہ انج چمکدا سی جویں چوتھی رات دا چاند چمکیا کردا ہے نبی پاک دا کلر مبارک کیویں دا اللہ دے پیغمبر دا رنگ مبارک سفید سرخی مائل کلر اللہ دے پیغمبر دا سفید سرخی مائل رنگ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا اور میرے پیغمبر جدوں کدی خوشی وچ آ جاتے نا آپ دا چہرہ انج چمکدا جویں سونے دی ٹکیاں چمکیا کر دیے تے جدوں کدی آپ غصے وچ آ جاتے تے آپ دے جڑے دوویں رخسار نے نا انج جناب انج لال سرخ ہو جاتے جویں اناراں تے دانے سرخ ہوندے نے اللہ اللہ دے قربان جاواں نبی پاک دیاں اکھاں کیویں دیاں سن حضرت علی گل مرتضیٰ فرماتے نے نبی پاک دیاں اکھاں موٹیاں موٹیاں اور اکھاں دے اندر نبی پاک دے سرخ رنگ دے ڈورے سن تے نبی پاک دیاں پلکاں دے بال لمبے لمبے بال سن حضرت جابر فرماتے نے جدوں کو بندہ نبی پاک دے چہرے تے نظر پاندا انج لگدا جویں اللہ دے پیغمبر نے سرما پایا ہویا ہے لیکن گل انج نہیں سی ہوندی گل سلج ہوندی سی اللہ تعالی نے میرے نبی دی اکھاں بڑھائیاں نہیں جدیاں کہ جناب بغیر سرما پان تے اللہ نے سرما پا چڑیا سی انج دی اکھاں میرے پیغمبر دیاں حضرت جابر بیان کردے نے ایک رات دا ٹائم ہوے تے میرا دل کیتا میں کبھی والے دا دیدار کر آواں میں اللہ دے نبی دا دیدار کر آواں ہر میں دیدار دی گرد نال میں آیا میں دوروں ویکھیا تے نبی پاک نے سرخ داری دار کرتا پہنے ہے مکمل سرخ لباس پہننا جائز نہیں البتہ سرخ داری دار کرتا پہننا سنت ہے میرے پیغمبر نے سرخ داری دار کرتا پہنے ہے زلفاں نو تیل لگائے زلفاں پھپیاں تے سجیے میرے پیغمبر دیاں اور باپے نے میں دوروں نظر ماری آسمان تے 14ویں رات دا چاند بھی چمکدا نظر آیا تے میرے دل اندر خیال آیا جا پر آج ایک ٹک نہ لا دئیے آج ایک ایکسپیریمنٹ نہ کر لئیے آج ایک ججمنٹ نہ کر لئیے او جن سونا کے جن سونا ہر باپے نے پہ کے تجزیہ کر لگ پیا روایت کریم دا گجا پر سخارا میں کراتی ڈٹھا محمد پیارا چلو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ میں دوبارہ دیکھا دوبارہ 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 خدا کی قسم چند مدغم دی سایا اور میرے آقا دا چہرہ سنا نظری آیا اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دند پاک کیویں دے اللہ دے پیغمبر دے دنداں مبارک کیسے سن حضرات دی بکار چٹے 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 سونے سونے دند مبارک اللہ دے محبوب پیغمبر دے گلے باغونا ورگو کھلے کھلے سفید دند میرے محبوب علیہ السلام دے درمیان والے تو جناب دنداں دے درمیان سوراخ سی نبی پاک دے چھوٹا جا سوراخ صحابہ بیان کر دے نے اللہ تے نبی جدو کلی تبسم فرما کر دے مسکرا کر دے صحابہ ذکر کر دے نے نبی پاک کلی کہہ کا لگا کے دی ہسیا کر دے جویں ساڈے بندیاں دی عادت ہے یہ کہہ کا لگانا کہ کون ستا پیا بال بھی ڈر جاوے ایڈا منہ وڈنا پہ بھویں پوریاں درجن مکھیاں کر ٹر جان یہ نہیں طریقہ میرے پیغمبر دا ہلکا جا تبسم نبی پاک فرما کر دے فرماتے جدو اللہ دے پیغمبر نے تبسم فرمانا نا تے وہ درمیان دے سوراخ وچ ایک چمکدار لائٹ نکلیا کرتی سی صحیح البخاری وچ آتا ہے واقعہ 12 ربیع الاول دی صبح دا ہے حضرت صدیق اکبر فجر دی جماعت کروا رہے
میرے نبی دے صحابہ لینا بن کے پیچھے سب اندر کھڑے نے میرے پیغمبر نے عائشہ دے اگرے دا پردہ ہٹایا تے نبی پاک نے اپنا چہرہ مبارک مسجد نبی اندر داخل کیتا حضرت انس فرماتے نے اللہ دے نبی دے چہرے تے میری نظر پئی ہے تے میرے وچ لگا ہے جویں رین تے رب دا قرآن پھٹیا پیا ہے اللہ دا قرآن سجیا پیا ہے ہر بندے نے اللہ دے پیغمبر تھوڑا جا مسکرائے تے نبی پاک دے مسکران نال ساری مسجد نبی چمک گئی سارے مسجد نبی وچ روشنی ہو گئی ہن صدقے نورانی دند نے جویں موتی نبی وچ بند نے تھوڑا جنہ تبسم آ گیا سارے جگ نو چانن لا گیا اللہ میں قربانی کے نام ایک یہودن آئی سیدہ عائشہ دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاگ کے دیئے نہیں عائشہ ساڈا یوسف بڑا سونا سی ایڈا سونا سی بھی ساڈے یوسف نو ویکھ کے تے مصر دی عورتاں انگلیاں کٹ لیاں تے لکھیا تواڈے قرآن وچ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے میں بھی بھیلی ہو کے کول پہ گئی تے میں آکھا گل سن نہیں یہودنے گل سن ہے یوسف ساڈا یہ مال تسی ماری پھر دیا ہو ہے یوسف ساڈا یہ مال تسی ماری ہو یہ پر چلو کوئی گل نہیں میں تیری گل کا جواب دے دیا ساڈے قرآن چ لکھیا ہے یوسف ایڈا سونا سی کون ویکھ کے مصر دی عورتاں انگلیاں کٹ لیاں نہیں یہود تو میرا یوسف نہیں بیکھیا جنہوں بیک کے مدینے دے صحابہ نے گردنہ گھٹا دیا نے ایڈا سونا میرا پیغمبر اللہ میں قربان جاوا وہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما رخسار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا گئے بن دیکھے ہر کوئی فدا گئے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وہ جب زلف کو آقا نے لہرایا باللیل قرآن نے فرمایا چہرے کی چمک جب چلنے لگی پھر چاند بھی دیکھ کے شرمایا پھر چاند بھی دیکھ کے شرمایا آنکھوں کے ڈورے سرخ سرخ علی پاک نے ہم کو بتلایا آنکھوں کے ڈورے سرخ سرخ علی پاک نے ہم کو بتلایا رخسار دمکتے ہیں ایسے جیسے ابر سے بدر نکل آیا رخسار دمکتے ہیں ایسے جیسے بدر جیسے ابر سے بدر نکل آیا ہونٹوں کی سرخی اللہ اللہ ہونٹوں کی سرخی اللہ اللہ جیسے پھول ہو کوئی کھلایا ہونٹوں کی سرخی اللہ اللہ جیسے پھول ہو کوئی کھلایا دانتوں کی چمک ہے ہیروں سی دانتوں کی چمک ہے ہیروں سی ایسا ذکر حدیث میں ہے آیا دانتوں کی چمک ہے ہیروں سی ایسا ذکر حدیث میں ہے آیا ہاتھوں کی ٹھنڈک برفیلی ہاتھوں کی ٹھنڈک برفیلی وہ چمک گئے جن پہ ہاتھ آیا وہ چمک گئے جن پہ ہاتھ آیا قدمین بھی سچ
قدمین بھی سچ نالین بھی سچ قدمین بھی سچ نالین بھی سچ سچوں کا رہبر ہے آیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ